السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم واقع کربلا اور اس کے پس منظر پر گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کا پارٹ نمبر 9 پیش کیا جاتا ہے. ہم نے غالباً کل آپ کو بات بتائی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر پریشر بنایا کہ آپ خلافت کو قبول کریں. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجبوری درجے میں خلافت کو قبول کر لیا اور قبول کرنے کے بعد مدینہ کے لوگوں پر سے یہ ہوئی کہ آپ لوگ بھی خلافت اگر مانتے ہیں تب تو ہم خلیفہ ہیں. یہ جو مکے کو لوگ، مدینہ کو لوگ گھیرے ہوئے ہیں، مصر کے اور کوفہ کے اور بصرہ کے لوگ، ان کی بیعت سے ہم اپنے آپ کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے. بہرحال مدینہ کے لوگوں نے قبول کیا، کچھ لوگوں نے نہیں قبول کیا، کچھ لوگوں نے کنڈیشنل قبول کیا. کنڈیشنل قبول کرنے والے میں 2 لوگ تھے، ایک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی کنڈیشن یہ تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے قتل کیا ہے ان سے آپ بدلہ لیں گے، اگر آپ ان سے بدلہ لیں گے تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. یہ کنڈیشن تھی. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ان کو ڈاؤٹ تھا، لہٰذا انہوں نے ان کو بین کر دیا کہ آپ مدینہ نہیں چھوڑ سکتے. کس کو؟ ان دونوں آدمیوں کو. ان کو یہ ہوا کہ اگر یہ مدینہ سے باہر جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے خلاف باتیں ہوں تو لوگ ان کا سپورٹ کریں، ان کو ابھاریں اور ایک فتنہ برپا ہو جائے. لہذا ان کو انہوں نے بین کر دیا. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہوا وہ یہی مسئلہ تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلین کو پکڑ کے شرعی لحاظ سے ان کے اوپر قانون نافذ ہونا چاہیے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن یہ بتائی تھی کہ سارے گورنرز کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈسمس کر دیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد سے ہی کنٹینیو سیریا کے گورنر چلے آ رہے تھے. ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے گئی ہوئی تھی، وہاں سے واپس آنے لگیں تو ابھی مکہ چھوڑ ہی رہی تھی کہ اتنے میں ان کو اطلاع مل گئی کہ حضرت عثمان کو لوگوں نے قتل کر دیا. جب حضرت عثمان کے قتل کی اطلاع ملی تو مکے میں پھر اور لوگ آواز شروع کیے. اتنے میں طلحہ اور زبیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر کہ میں عمرہ کرنے جانا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے اجازت دیں. یہ جو مدینے میں آپ نے بین لگا رکھا ہے کہ مدینہ آپ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ہم کو عمرہ کرنے جانا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا تو ان کے مشیروں نے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ دونوں گئے، ادھر سے حضرت عائشہ مل گئی. مکے کا جو گورنر تھا آلریڈی وہ اپوائنٹڈ بائی حضرت عثمان تھا، وہ بھی ڈسمس ہوا، وہ بھی مل گیا. ادھر سے جو بصرے کا گورنر تھا جب ڈسمس کیا گیا تو وہ بھی مکہ آ گیا. جو یمن کا گورنر تھا وہ بھی مکہ آ گیا. کوفہ کا گورنر کو چھوڑ کر کے تقریباً 4-5 گورنر اکٹھا ہو گئے اور ایک گورنر اپنی جگہ پوزیشن سنبھال لیا سیریا کا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ 4-5 گورنر مل کر کے اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ طلحہ اور زبیر وہ دونوں آدمی ہیں جن کا 6 لوگوں میں حضرت عمر نے نام ذکر کیا تھا کہ ان 6 میں سے کسی کو خلیفہ بنانا، اس میں سے یہ دونوں شامل تھے. اب یہ پوری ٹیم ہو گئی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ انہوں نے کہا بہت بڑا ظلم ہوا ہے اور یہ حضرت علی کو چاہیے کہ جو لوگ قتل کیے ہیں ان سے بدلہ لیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کو آپ موقع دیں تو ہم دیکھیں گے. تو انہوں نے کہا ایسا ہے کہ طلحہ کے ماننے والے بصرہ میں ہیں تو یہاں سے ہم لوگ بصرہ چلتے ہیں اور بصرہ سے ان کے اوپر پریشر بناتے ہیں کہ عثمان کے قاتل ان کو پکڑا جائے. یہ جو مروان تھا جو کل بتایا تھا نا آپ نے کہ منوار جو خطرناک قسم کا آدمی تھا، یہ بھی بھاگ کر مکہ پہنچ گیا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اگر میں یہاں رہوں گا تو مجھے مار دیا جائے گا کیونکہ میری ہی وجہ سے سارا فتنہ ہوا ہے.
لہٰذا یہ بھاگ کر کے اپنی جان بچا کر مکہ چلا گیا. جب اس نے دیکھا کہ مکہ میں حضرت علی کے خلاف اس قسم کی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی اس ٹیم میں شامل ہو گیا. کون؟ مروان. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں پہلے سے ڈاؤٹ فل تھی. جب حضرت عائشہ تیار ہوئی تو حضرت عائشہ دوسری بیویوں سے بھی بات ہوئی تو دوسری بیویاں بھی بولی کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے بصرہ. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری بیویاں یہ لوگ مل کر کے طلحہ بن اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ ادھر سے مروان بن حکم, ادھر سے مکے کا گورنر, ادھر بصرہ کا گورنر, ادھر یمن کا گورنر, یہ سب سارے لوگ بصرے کے لیے نکلے. راستے میں اس مروان چونکہ مزاجن شرارت پسند آدمی تھا تو نماز کا جب وقت ہوا تو اس نے ہوتے ہوتے تقریباً یہ لوگ 1,500 آدمی اکٹھا ہو گئے. تو مروان نے کہا کہ یہ صحیح بتاؤ کہ امامت کون کرے گا؟ یہ 2 آدمی بڑے ہیں, طلحہ بھی ہیں زبیر بھی ہیں. تو طلحہ کے لڑکے نے کہا کہ میرے ابا امامت کریں گے. تو جب طلحہ کے لڑکے نے یہ بات کہی کہ میرے ابا امامت کریں گے تو عبداللہ بن زبیر جو زبیر کے لڑکے تھے اور حضور کے بھانجے بھی تھے عائشہ کے, انہوں نے کہا کہ میرے ابا میں کیا کمی حساب امامت نہیں کرنا, میرے ابا امامت کریں گے. اب ابھی نماز کا وقت بھی نہیں ہوا تھا, امامت کا پھر مسئلہ شروع ہو گیا. اتنے میں یہ بات حضرت عائشہ کو کسی نے پہنچائی کہ یہ جو بدمعاش آدمی ہے یہ ساری شرارت کر رہا ہے. حضرت عائشہ نے مروان کو فوراً بلایا. وہ بلوا کر کے کہا دیکھو اگر ساتھ رہنا ہے تو منہ بند رکھنا ہے, اور عبداللہ بن زبیر کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی امامت نہیں کرے گا, میرا بھانجا بھی ہے اور سب سے زیادہ علم والا بھی ہے. خیر بات ختم ہو گئی, نماز کا وقت امامت ہو گئی عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ سے. پھر تھوڑی دور چلے, دوسرے یا تیسرے دن کی بات ہے, اس نے حضرت طلحہ سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ اگر علی پر تم لوگ قبضہ کر لیے تو خلیفہ کون بنے گا؟ طلحہ بنیں گے کہ زبیر بنیں گے؟ تو طلحہ نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جس کو عوام پسند کرے گی وہ بن جائے گا. تھوڑی دیر کے بعد تو پھر بات کریں, لیکن تم لوگ تو حضرت عثمان کے بدلے کے لیے نکلے ہو, خلافت کی بات تمہارے دل میں کیوں آ رہی ہے؟ بھائی تم تو ارادہ کر کے نکلے ہو کہ ہم کو حضرت عثمان کے قاتلین سے بدلہ لینا ہے. میں نے جب تم سے پوچھا خلافت کا سوال تو تم کہہ رہے ہو کہ جس کو پبلک جس کو چاہے گی بنا لے گی. اس کا مطلب اصل ارادہ تمہارا کیا ہے؟ یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. تو اب اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سب شرارتیں ہوتی رہیں. بہرحال یہ لوگ آگے چلے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کی تیاری شروع کی معاویہ کے لیے. اتنے میں ان کو اطلاع ملی کہ صاحب معاویہ تو بعد میں ہیں, یہ لوگ بصرہ کی جانب جا رہے ہیں. تو حضرت علی نے سوچا کہ اگر بصرہ ہاتھ سے چلا گیا تو ایک بصرہ ہاتھ سے چلا گیا, ادھر سیریا چلا گیا تو ایک بڑی 2 طاقت ٹوٹ جائیں گی, تو ہم مدینے میں رہ کے کریں گے کیا؟ تو پہلے چلو بصرہ والوں سے نپٹ لیا جائے. تو انہوں نے سوچا کہ حضرت طلحہ اور زبیر ہیں, ان کو بات سمجھائیں گے, معاملہ بن جائے گا. بہرحال انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اب سیریا کی طرف سے بصرہ, ان کے ساتھ فوج اکٹھا ہوتے 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 ایک تقریباً 60,000 لوگ اکٹھا ہو گئے حضرت علی کو ساتھ دینے والے. ان کے پاس اکٹھا ہوتے ہوتے 10,000 آدمی ان کے پاس پہنچ گئے. اب جب یہ لوگ پہنچے بصرہ, ابھی یہ نہیں پہنچ پائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, تو بصرہ کے گورنر سے بات کی کہ دیکھو ایسا ایسا معاملہ ہے. تو پہلے تو ان لوگوں نے بڑا کہ نہیں صاحب فتنہ نہیں ہونا چاہیے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا بھائی دیکھو میں تو اب خود اور کی حدیث پر عمل کروں گا کہ جب فتنہ ہو جائے تو بیٹھ جاؤ, میں اب تم لوگ جو کرنا ہو کرو, میں کچھ نہیں اس میں کروں گا, نہ سپورٹ کروں گا اور نہ آپ کے اگینسٹ میں جاؤں گا, میں کچھ نہیں کروں گا. بہرحال طلحہ اور زبیر نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. ہوتے ہوتے بصرہ والے ان کے سپورٹ میں آنے. اتنے میں بصرہ کو جو گورنر تھا, کیونکہ وہ اپوائنٹڈ تھا کس سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب. لہذا بصرہ کے گورنر نے کیا کیا کہ اس نے ان سے چھان لی کہ ہم ان سے جنگ کریں گے, یہ جو حضرت عائشہ کے لوگ ساتھ آئے. جب جنگ کے لیے اترا تو اب حضرت علی تو پیچھے ہو گئے, بصرہ والوں کے حضرت عائشہ سے ٹکر ہو گئی. بہرحال تھوڑا ہی معاملہ تھا کہ وہ ارسٹ ہو گیا. ارسٹ ہونے کے بعد بصرے پر ان کا قبضہ ہو گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی کا. تو طلحہ نے کہا کہ اس کو جو گورنر ہے اس کو ارسٹ رکھیں. حضرت عائشہ نے کہہ دی یہ ان کی طرف سے اپوائنٹڈ تھا, اس کو ہر حال میں وفاداری کرنی ہے, اس کو چھوڑو, اس کو کیوں پکڑا تم نے؟ سر انہوں نے چھوڑ دیا. اب جا کر کے وہ حضرت علی کے پاس جا کر پوری صورتحال بتایا کہ صاحب بصرے کا معاملہ ایسا ہوا, میں گورنر تھا
اور مجھے ان لوگوں نے اریسٹ کر لیا اور میں اپنی جان بچا کر کے آپ کے پاس آیا ہوں. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت طلحہ اور زبیر ان لوگوں نے معاملے کو کہا دیکھو ہم جو ہے نا وہ لڑائی کرنے نہیں آئے. اسی درمیان میں ایک واقعہ پیش آ گیا. یہ جب بصرہ آ رہی تھی حضرت عائشہ تو ایک چشمہ تھا چھوٹا سا, وہاں پر کتے بھونک رہے تھے. جب وہ کتے بھونکنے لگے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھا کہ اس چشمے کا نام کیا ہے جہاں سے کتے بھونک رہے ہیں. تو اس کا نام خویب یا خواب کر کے تھا. حضرت عائشہ کو کہا کہ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری ان بیویوں میں سے کون بیوی ایک غلط کام کرے گی اور ایسے راستے سے گزرے گی کہ فلاں چشمے سے کتے بھونک رہے ہوں گے. یہ ان کو یاد آ گئی بات. جب یہ بات یاد آئی تو انہوں نے کہا کہ اب میں آگے جاؤں گی نہیں حضرت علی کے خلاف, میں مکہ جانا, مجھے ہر حال میں مکہ پس جاؤں گی, کچھ بھی ہو اب مجھے کچھ نہیں کرنا. تو جو یہاں تک پہنچ چکے تھے تو اب اس میں تو بہت سے لوگ رہوں گے, منسٹر بن جائیں گے, فلاں ہو جائیں گے, الگ الگ قسم کی. تو انہوں نے کہا کہ وہ غلط بتایا آپ کو, وہ چشمہ تو اس راستے میں پڑتا ہی نہیں ہے, وہ کہاں سے چشمہ آ گیا, وہ غلط بتایا جس نے بتایا, وہ کتے ایسے نارمل بھوک رہے ہوں گے. بہرحال یہ کہہ کر کے ان کو نفسیاتی طور پر وہ جو پریشر تھا وہ ختم ہوا, ادھر آ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 60,000 فوج لے کر کے کوفہ سے قریب آ کر کے ٹھہر گئے. ٹھہر کر انہوں نے کہا دیکھو سب سے پہلے تو ہم طلحہ سے حضرت عائشہ سے ان لوگوں سے باتیں کریں گے, پرابلم کیا ہے. تو ایک بہت سنجیدہ صحابی ہیں حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت ہی متدین اور بہت اچھی بات کرنے والے. حضرت قعقاع کو حضرت علی نے کہا کہ جاؤ ان سے پوچھو کیا معاملہ ہے, اور خاص کر طلحہ سے پوچھو اور زبیر سے پوچھو کہ ان لوگوں نے میرے ہاتھ سے بیعت کی ہے تو شرعی لحاظ سے اس کی کیا حیثیت ہے, کیا بیعت کے معنی نہیں جانتے. قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, انہوں نے طلحہ سے, زبیر سے, عائشہ سے بہت اچھی گفتگو کی. تو انہوں نے کہا کہ طلحہ سے کہا کہ زبیر سے کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے کہا تھا کہ عمار بن یاسر جس گروہ میں ہوگا وہ حق پر ہوگا اور اس کا اگین جو گروہ ہوگا وہ باقی جو ہوگا وہ غلط ہوگا. یاد ہے حدیث کہا تھا کہ عمار بن یاسر اس وقت کس کے ساتھ ہیں, کہا حضرت علی کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا اب میں جنگ نہیں کروں گا. یہ آپ مجھے حدیث یاد دلا دی, اگر یہ پہلے آپ مجھے دلا دیتے مکہ تو میں یہاں تک آتا ہی نہیں. میں اب قطعی حضرت علی کے خلاف جنگ کر ہی نہیں سکتا. بعض روایت میں ہے کہ حضرت زبیر کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو ان کے صاحبزادے جو عبداللہ بن زبیر تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کو یہی کرنا تھا, یہ ساری چیزیں مکے میں ڈیسائیڈ کرنا تھا, وہاں سے تم 10,000 کی فوج لا کر کے یہاں کھڑا کر دیے. اب تم کہہ رہے ہو, حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ میں وہ چشمہ دیکھ لیے میں بھاگ جاؤں گی, ادھر چلی جاؤں گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ حدیث یاد ہے کہ لہٰذا میں چلے جاؤں گی. یہ پبلک کا کیا ہوگا جو 10,000 لے کر کے یہاں آ گئے ہو. یہ عبداللہ بن زبیر نے ان کو اس طریقے سے اپنے باپ کو بھڑکانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا یہ سب کچھ نہیں ہے, تمہیں علی کا لشکر دیکھ کے ڈر گئے. اپنے بابا کو بولے کہ ڈرپوک آدمی آپ ہیں, اس لیے وہ لشکر دیکھے 60,000 کا, آپ کی حالت خراب ہو گئی. حضرت زبیر بڑے جمع مرد آدمی تھے. حضرت زبیر نے تلوار نکالی, اسلحہ پہنا اور اکیلے نکلے اور جا کر علی کے جتنا لشکر تھا 60,000 پورے کو دن دناتے گھومتے ہوئے آئے اور آ کر اپنے بیٹے سے کہا اگر بیٹا میں ڈرتا تو اکیلے علی کی فوج میں نہیں جاتا. جب یہ اسلحہ کھلا لے کر کے آئے تو حضرت علی نے دیکھا کہ حضرت زبیر آ رہے ہیں. میں کہا دیکھو جب تک زبیر کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے کوئی آدمی ہاتھ نہیں اٹھائے گا, کیونکہ وہ وعدہ کر چکے ہیں قعقاع سے کہ میں علی سے جنگ نہیں کروں گا, لہذا کوئی بھی آدمی زبیر پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا. کیا مصلحت ہے, کیوں وہ گھوم رہے ہیں, ان کو کرنے دو. بہرحال علی یہ پورے لشکر کو گھوم کر کے گھنٹہ 2 گھنٹے میں جو بھی ہو جا کر اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھ میں ڈرتا نہیں ہوں, میں صرف حضور کی اس حدیث کی بنیاد پر کہ جس میں عمار بن یاسر ہوں گے وہ حق ہوگا, اس بنیاد پر میں اب لڑائی نہیں کروں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پوری رپورٹ مل گئی قعقاع کی. حضرت عائشہ نے بھی کہا کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے, فتنہ پھیل رہا ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ دیکھو قرآن مجید کو اپلائی کرو, قرآن مجید قتل کا بدلہ قتل کرتا ہے. تو قعقاع بہت دماغ والے آدمی تھے. حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے
کہ جو آدمی قتل کر دے اس کے بدلے میں قتل کر دو. تم نے ابھی جنگ کی یہاں کوفہ میں, آپ کو معلوم ہے کہ ایک آدمی اس میں حضرت عثمان کا قاتل بھی تھا جو جنگ میں تھا شامل, کا معلوم ہے. وہاں وہ بھاگ کر کے چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ کہا آپ نے اس کا پیچھا کیا؟ اسی قرآن میں لکھا قتل کا بدلہ, اور ایک آدمی اس میں ملوث تھا, اور آپ کو معلوم بھی آپ کے جنگ والوں مجاہدین کو کہ یہ بندہ حضرت عثمان کے قاتلین میں تھا. تو تمہاری اب مصلحت کیا ہوئی کہ اس وقت ہم اس سے جنگ نہیں کر سکتے؟ یہی مصلحت علی کے ساتھ بھی ہے. جب اس انداز میں لاجیکلی انہوں نے سمجھایا نا, یہ تینوں آدمی سرنڈر ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ واپس جائیں گے, علی سے ہماری بات کرا دو. تو دونوں لشکر صبح طے ہو گیا کہ انشاءاللہ صبح بات ہوگی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئے میدان میں, ادھر سے طلحہ اور زبیر سوار ہو کر کے آئے. اتنا قریب ہوئے کہ دونوں کے گھوڑے کے منہ جو ہے نا وہ قریب قریب ہو گئے. باتیں ہوئی دونوں کی کہ کاکا نے یہ باتیں تمہارے بارے میں بتائی ہیں, لیکن میں پھر بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے خلاف کیوں اقدام کیا؟ طلحہ اور زبیر نے کہا کہ دیکھیں, ہم نے کنڈیشنل بیک کی کہ تم عثمان کے قاتلین کا بدلہ لوگے, وہ تم نہیں کر رہے ہو, لہذا ہم نے مجبوراً یہ قدم اٹھایا. ہمارا مقصد صرف عثمان کے قاتلین کو پکڑنا ہے, بلکہ ہم سے خلافت وغیرہ سے کوئی مطلب نہیں. خیر سمجھا کر کے بات ختم ہو گئی کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ صلح نامہ لکھا جائے گا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے جانے کے بعد اپنی فوج میں ایک اناؤنسمنٹ کیا کہ جتنے لوگ 3000 آدمی جو حضرت عثمان کے قتل میں ملوث ہے وہ ہماری فوج سے الگ ہو جائے. میں جب آگے بڑھوں حضرت عائشہ سے بات صلح کرنے, یہ 3000 آدمی میرے فوج میں شامل نہیں رہنا. اب جب یہ بات ہوئی تو اس میں جو عبداللہ بن سبا جو ان کا ہیڈ تھا, اس نے کہا کہ ایک تو یہ ایگزیکٹ معلوم ہو جائے گا کہ کون وہ لوگ ہیں جو باقی ہیں, اور یہ 60,000 لوگ ہیں. اگر ہم 3 نکل گئے تو بھی 57,000 یہ بچیں گے. یہ 57,000 تم کو ویسے بھول لیں گے. اس نے لاجک پیش کی. تو اس نے کہا کہ اب ایک شکل یہ ہے, اس میں کا جو اور تھا, ایسا کرو کہ علی, طلحہ اور زبیر تینوں کو وہیں پہنچا دو جہاں عثمان چلے گئے. تو عبداللہ بن سبا نے کہا کہ بہت بڑا فتنہ ہو جائے گا, اور وہ 3 تو چلے جائیں گے, لیکن بیٹا تم 3000 بھی چلے جاؤ گے وہیں. لہٰذا یہ مشورہ اچھا نہیں ہے. ایسے بات ہوتی رہی. تو عبداللہ بن سبا کو آخر میں کہا کہ ایسا ہے کہ تم ہمارے لیڈر ہو, تم جو بات کہو ہم لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کہتے ہیں الگ ہو جائیں تو الگ ہو جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کوئی دوسری رائے. اس نے کہا دیکھو میں ایک رائے دیتا ہوں, تم میں سے کچھ لوگ تو حضرت علی کے ساتھ ساتھ رہیں فوج میں, ایگزیکٹ 3000 باہر نہیں آؤ, 500-600 لوگ اس میں شامل رہو. 2,500 آدمی حضرت علی کی فوج سے 40-50 میٹر دور رہیں. اور اگر حضرت علی اس پر اعتراض کریں تو ان سے کہو کہ ہم کو خطرہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر اٹیک ہو گیا تو ہم تاکہ فوراً آپ کی مدد کے لیے پہنچ سکیں, لہٰذا ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلنا چاہتے ہیں, آپ کو اکیلے نہیں چھوڑتا, ہم آپ کے بڑے چاہنے والوں میں تھے. یہ کہہ کر کے یہ لوگ پیچھے پیچھے لگ گئے اور کچھ لوگ اس میں شامل ہو گئے. بہرحال اب صبح کا وقت طے پا گیا کہ معاہدہ لکھ دیا جائے گا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چلی جائیں گی مکے. جو میں نے بیچ میں بتائی بات کہ دوسری بیویاں بھی شامل ہو گئی, یہ چلی مکہ سے. جب مدینے کے قریب والا راستہ جہاں سے کرتا تھا تو ان لوگوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ ہم لوگ جنگ میں شامل نہیں ہوں گے, ہم مدینہ چلے جائیں گے. تو یہ تنہا آئیں اور یہ الگ ہو گئے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی بات کہلائے کہ خداوانا الحمدللہ رب العالمین.